الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع
وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم ثم رضاء أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاج اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سنی امن نارا تکبیر و رسالت میزنم دم سے بو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم قادری ام نارا یا غوث اعظم میزنم دم سے شاہ احمد رضا کا قطب عالم میزنم اللہ تعالیٰ دی حمد و صلاۃ و بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم فخر بنی آدم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفۃً درود و سلام پیش کرن تو بعد آج ماہ جمادی الاخری دی 29 تاریخ اور اس پاک مہینے کا آخری جمعہ المبارک ہے. آج رات نو ماہ رجب المرجب دا چن ویکھن والی سنت نو ادا کیتا جائے گا. نمازی مغرب کے ٹائم پہ نواں چند ویکھن والی سنت نو ادا کیتا جائے گا. اگر چند نظر نہ آیا کل ماہ جمادی ثانی دی 30 تاریخ ہوگی اور پرسوں اتوار والے دن ماہ رجب شریف دی 1 تاریخ ہوئے گی. اگر اج شام نو نماز مغرب دے ٹائم تے ماہ رجب شریف دا چن نظر آ گیا تو سورج چن غروب ہوندے ساری ماہ رجب شریف دا آغاز ہو جائے گا. پہلی رات ہوے گی اور کل ماہ رجب شریف دی 1 تاریخ ہوگی. بچوں کو بھیج دو وہ یاد رکھ لینا.
اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نو اتنے بٹھاؤ ایک نو ادھر بٹھاؤ اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک دی روشنی دے اندر اس پاک مہینے دی بڑی عظمت اور بڑی شان، بڑی فضیلت اور بڑا مقام بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک دے وچ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اسلامی سال دے 12 مہینیاں دا تذکرہ کردیاں ہویا ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ دے نزدیک اسلامی سال دے مہینیاں دی تعداد 12 ہے، اور انہاں 12 مہینیاں دے وچوں 6واں مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے اور 7واں مہینہ ماہ رجب المرجب دا آغاز ہو رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان اللہ تعالیٰ کا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رجب شہر اللہ، ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، حضور فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ماہ رجب فصل بیجن دا مہینہ ہے، یعنی ماہ رجب دے اندر نیک اعمال دا بیج بویا جاتا ہے، نیک عملاں دا بیج لایا جاتا ہے، کاشتکاری کی جاتی ہے۔ ماہ شعبان دے اندر نیک عملاں دی فصل نو پانی دتا جاتا ہے، جڑی کاشتکاری کی ہے ماہ شعبان دے وچ انہوں پانی دتا جاتا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے اندر اس فصل نو کٹیا جاتا ہے۔ یہ بزرگاں کا فرمان ہے ان 13 مہینوں کے بارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ماہ رجب شریف دا پہلا روزہ رکھے، یعنی ماہ رجب شریف کی پہلی تاریخ دا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ انہوں پورے سال دے روزیاں دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ یعنی پہلا روزہ رکھن دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ انہوں پورے سال دے روزیاں دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ماہ رجب شریف دے 7 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ او دے واسطے جہنم دے دوزخ دے
7 دروازے بند کر دیتا ہے۔ جہنم دے 7 دروازے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ اس بندے دے واسطے جہنم دے 7 دروازے بند ہو جاندے نے جڑا ماہ رجب شریف دے 7 روزے رکھدا ہے۔ اگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ماہ رجب شریف دے 8 روزے رکھدا ہے اللہ تعالیٰ او دے واسطے 8 جنتاں دے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ 8 جنتاں نے اور 8 جنتاں دے 8 دروازے نے۔ کسے دروازے وچوں نمازی گزرن گے وہ باب الصلاۃ ہے، کسے دروازے دے وچوں حاجی گزرن گے انہوں باب الحج کیا جاتا ہے، کسے دروازے دے وچوں سخی گزرن گے انہوں باب الصدقہ کیا جاتا ہے، کسے دروازے دے وچوں روزے دار گزرن گے انہوں باب الریان کیا جاتا ہے۔ یعنی نمازی کسے دروازے جو گزرن گے، روزے دار کسے دروازے جو گزرن گے، حاجی کسے دروازے جو گزرن گے، سخی کسے دروازے جو گزرن گے، شہید کسے دروازے جو گزرن گے۔ لیکن ماہ رجب دے 8 روزے رکھن والا بندہ ایڈا خوش نصیب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لنگنا تے اونے ایکو دروازے وچوں ہوئے لیکن او بندے دی خوش نصیبی دا مقام ہے کہ جنت دے 8 دروازے اس بندے دا انتظار کرتے ہیں۔ وہ دے واسطے اللہ تعالیٰ 8 جنتاں دے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماہ رجب شریف کی 27 تاریخ دا روزہ رکھن والا بندہ ایڈا خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں 60 مہینیاں دے روزیاں دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 60 مہینے کنے سال بنتے ہیں؟ 60 مہینیاں دے روزیاں دا اللہ تعالیٰ انہوں ثواب تے درجہ تے اجر تے صلہ عطا فرماندا ہے۔ یہ ساریاں رحمتاں برکتاں عظمتاں یہ سارے انعامات امت محمدیہ نو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے نے تے کدے صدقے عطا فرمائے نے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دے نال عطا فرمائے۔ یہ سارا صدقہ ہے عرب دے جگمگاتے چاند کا۔ اور اس پاک مہینے کی پہلی تاریخ نو یعنی ماہ رجب المرجب دی پہلی تاریخ نو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کشتی دے اوتے سوار ہوئے سن۔ جناب نوح علیہ السلام دے زمانے دے جڑا طوفان آیا سی او طوفان دے کولوں بچن دے واسطے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نو حکم دیتا کہ اے نوح علیہ السلام کشتی بناؤ، آپ ہی سوار ہو جاؤ تے اپنے امتیوں نو کشتی وچ سوار کر لو۔ اور جن بھی 80 یا 90 بندے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے سن، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، آپ ہی سوار ہوئے اپنے امتیاں نو ہی اپنا کلمہ پڑھنے والیاں نو ہی اپنی کشتی دے وچ سوار کیتا۔ اور ایک مائی صاحبہ اپنے خیمے وچ چرخا کٹدیاں سن پیاں۔ روایات میں چاہتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے مائی صاحبہ نو فرمایا کہ تو ہی آ جا، مائی صاحبہ کہندیاں نے کہ جدو طوفان نوح آئے گا نا اس وقت مینوں ارشاد فرما دیا جے، اونی دیر تک میں چرخا کرتی رہا گی، اللہ اللہ کرتی رہا گی۔ طوفان آ گیا، آ کے چلا گیا، ٹوئے ٹیبے برابر کرتا گیا۔ جناب نوح علیہ السلام نے اس مائی صاحبہ دے ول توجہ نہ فرمائی،
ادھر توجہ نہ فرمائی، طوفان آ کے چلا گیا، ٹوئے ٹبے برابر کر گیا۔ مائی صاحبہ کی طرف حضرت نوح علیہ السلام گئے پتہ کرنے واسطے، جا کے دیکھا مائی صاحبہ اسی طرح ہی اپنے خیمے میں چرخا کر دیے تے نالے اللہ تعالی کا ذکر پہ کر دیے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام کے اوپر ارشاد فرماندے نے، نالے چرخا کرتا نالے سوری کٹا نالے چرخا کٹا نالے سوری کٹا ہاتھ تار بنے دل یار بنے میرا چرخا نبی نوح علیہ السلام طوفان آ کے چلا گیا، آپ نے فرمایا طوفان سے آ کے چلا بھی گیا، ٹوئے ٹبے برابر کر گیا، تو تو ماشاءاللہ بچ گئی، تینوں کچھ نہیں ہوا۔ مائی صاحبہ کہندیاں نے یا نبی اللہ مینوں پتہ ہی کو نہیں طوفان آیا کدوں میں تے گیا کدوں۔ فرمایا تو کی کرتی صاحب بھائی؟ مائی صاحب عرض کردیاں نے یا نوح نجی اللہ میں بس چرخا کرتی سا تے چرخا کتن دے دوران اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی سا کہ جی ساڈیوں تے نماز فرض ہوئی ہے نا، جدو نماز کا وقت ہوتا سی میں چرخا چھڈ کے نماز پڑھن دے واسطے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ سر جھکا لیندی سی۔ آپ نے فرمایا تیرے ذکر کرن دی برکت دے نال تے تیرے نماز پڑھن دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ نے تینوں محفوظ رکھا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرن دی برکت ہے، اے 5 وقت دی نماز دے وچوں نماز پڑھن دی برکت ہے۔ تے جے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دی امت دی ایک مائی طوفان نوح دے وچوں بچ سکتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والی، حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والی مائی صاحبہ طوفان نوح وچوں بچ سکتی ہے، تے جس مائی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیا ہوئے پتر دی برات بھی حضرت غوث پاک دے حکم جلال 12 سال کا بڑا ڈبا ہوا تر سکتا ہے۔ اس پاک مہینے دے وچ ماہ رجب شریف جڑا مہینہ آن والا ہے ساڈے کول تشریف لے آن والا وے، اس پاک مہینے دی 7 تاریخ نو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا جان نے، اور آپ دے 11 چاچیاں دے وچوں 2 چاچیاں نے کلمہ پڑھیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو طالب کے ایمان کے بارے اختلاف ہے،
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے علم غیب دا معجزہ ویکھ کے کلمہ پڑھیا. جناب حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام دے علم غیب والا معجزہ ویکھ کے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھیا. بڑی شان ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچے کو کلمہ پڑھایا تے اپنی امت کے شامل فرمایا. اور اسے پاک مہینے کی 15 تاریخ نو اہل بیت پاک کے 12 اماموں کے وچوں ایک امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ. چلتا چلتا میں یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے امام اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ 12ویں امام. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے جانشین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت ابوبکر صدیق تو بعد حضرت عمر فاروق تو بعد حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی تو بعد حضرت مولا علی اور حضرت مولا علی شیر خدا دے 2 پتر جناب فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے وچوں ہون والے 2 شہزادے 2 لخت جگر حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہما. دونوں شہزادے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ویر حضرت مولا علی شیر خدا دے جانشین نے اور 2 پتروں کی اگوں اولاد جڑی ہے امامت انہوں کی اولاد میں بھی تقسیم کی جائے گی. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ حضرت امام حسین کی اولاد کو امام منیا جائے کہ حضرت امام حسن کی اولاد کو امام ہی نہ منیا جائے. دونوں پتر حضرت مولا علی شیر خدا دے سکے پتر نے اور حضرت امام حسین کی اولاد کو اگر امام منیا جاتا ہے تو حضرت امام حسن کی اولاد کو امام کیوں نہیں منیا جاتا؟ اور ویکھیا جاوے اصولی طور پہ اگر ویکھیا جاوے حضرت مولا علی شیر خدا دے جانشین حضرت امام حسن نے اور امام حسن تو بعد حضرت امام حسین امام ہوئے. حضرت امام حسین تے مولا علی شیر خدا دے درمیان پھر بھی امامت دے لحاظ نال ایک فرق کا خلاف ہے، لیکن حضرت امام حسن تے امام مولا علی شیر خدا کے درمیان کوئی خلاف نہیں. امام علی تو بعد امام حسن، امام حسن تو بعد امام حسین. حضرت امام حسین کی اولاد کو امام مننا چاہیے لیکن حضرت امام حسن کی اولاد کو پہلا امام مننا چاہیے. مولا حسین دی اولاد نو امام منن تو پہلا حضرت امام حسن دی اولاد نو امام مننا چاہیے. کیوں؟ اس واسطے کہ حضرت مولا علی شیر خدا دے جانشین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے حضرت امام قاسم اور بھی بیٹے ہیں. پہلے امام حضرت مولا علی شیر خدا اور پہلے خلیفے حضرت ابوبکر صدیق. خلافت کے لحاظ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، امامت کے لحاظ پہلے امام حضرت مولا علی شیر خدا
دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبی، تیجے امام حضرت امام حسین شہید کربلا، چوتھے امام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، پنجویں امام حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، چھویں امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ دی وفات ایس پاک مہینے آن والے پاک مہینے دی 15 تاریخ نو ہوئی ہے وفات۔ حضرت امام جعفر صادق دی وفات ماہ رجب شریف دی 15 تاریخ نو ہوئی ہے۔ اسی اہل سنت و جماعت 12 اماماں نو مننے ہاں، لیکن اس نال ایک ہور لفظ کا اضافہ کیتا جاتا ہے، وہ کی کئی لوگ کہتے ہیں 14 معصوم۔ 12 امام ہیں لیکن 14 معصوم کو نہیں۔ وہ دی وجہ اللہ دی ذات معصوم ہے، اللہ تعالی دے نبی تے رسول معصوم نے، اور اللہ تعالی دے فرشتے معصوم نے۔ یہ 3 ذاتاں نو معصوم کیا جاتا ہے۔ بھائیو بول صاحب بھائی، انہاں 3 ذاتاں نو معصوم کیا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات نو معصوم کیا جاتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی دے وچ، اللہ دے نبیاں تے اللہ تعالی دے رسولاں نو معصوم کیا جاتا ہے، تے نال اللہ تعالی دے فرشتیاں نو معصوم کیا جاتا ہے۔ باقی اہل ذات پاک اور صحابہ کرام نو اسی گناہوں تو محفوظ مننے ہاں، کسے گناہ نو، کسے غلطی نو، کسے خطا نو نہ اسی صحابہ کرام وال منسوب کرنے ہاں، تے نہ ہی اہل ذات پاک وال اسی منسوب کرنے ہاں، تے نہ ہی پنجتن پاک وال اسی منسوب کرنے ہاں۔ کسے گناہ نو، کسے غلطی نو، کسے خطا نو نہ صحابہ کرام وال، نہ اہل ذات پاک وال، نہ آل نبی وال، نہ اولاد علی وال، کسے وال بھی اسی کسے گناہ نو، کسے خطا نو، کسے غلطی نو، کسے جرم نو منسوب نہیں کرتے، لیکن ان 3 تو سوا اسی معصوم بھی کسی نو نہیں مانتے۔ قرآن و حدیث کی روشنی دے وچ اللہ دی ذات معصوم ہے، اللہ تعالیٰ دے نبی تے خدا تعالیٰ دے رسول معصوم نے، تے فرشتے معصوم نے۔ باقی اللہ تعالیٰ دے ولی اللہ تعالیٰ دیا برگزیدہ ہستیاں نے، اللہ تعالیٰ دے ولی، غوث، قطب، ابدال، صحابی، تابی اور تبا تابعی، آئمہ دین، مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کاملین، اسی انہاں نو گناہاں تو پاک مننے ہاں، گناہاں تو محفوظ تے مننے ہاں، لیکن معصوم صرف اور صرف اللہ دی ذات نو، اللہ دے نبیاں نو تے اللہ تعالیٰ دے رسولاں نو تے فرشتیاں نو مننے ہاں۔ اہل بیت پاک محفوظ نے گناہاں تو، صحابہ اکرام گناہاں تو محفوظ نے، آل نبی اولاد علی گناہاں تو محفوظ نے، اور اللہ تعالیٰ دے ولی غوث قطب ابدال گناہاں تو محفوظ نے۔ جڑا بچہ پیدا ہویا ہے، پیدا ہوندیاں ساری فوت ہو گیا وے، اسی انہوں بھی گناہاں تو محفوظ مننے ہاں، گناہاں تو وہ بچہ بھی محفوظ ہے، معصوم انہوں بھی نہیں کیا جاتا، انہوں بھی گناہاں تو محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس واسطے معصومیت کا لفظ صرف اور صرف اللہ دے وال، اللہ دے فرشتیاں دے وال، خدا تعالیٰ دے نبیاں دے وال تے خدا تعالیٰ دے رسولاں وال منسوب کیتا جاتا۔ اے خدا تعالیٰ دے پیارے نے، جن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے نے، ساڈے سر دے تاج نے، اور اس پاک مہینے دی 15 تاریخ نو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات ہوئی ہے۔ اسی اہل سنت و جماعت جدو اس پاک مہینے وچ ایک ختم شریف دوانے ہاں، جس ختم شریف نو کنڈے دا ختم کیا جاتا، یہ بھی حضرت امام جعفر صادق دے نال اس ختم شریف دا تعلق ہے۔
حضرت امام جعفر صادق دے نام کا ختم سے درایا جاتا ہے 22 رجب نو، وفات ہوئی ہے 15 رجب نو، وفات 15 رجب نو تے ختم شریف 22 رجب نو۔ وجہ امام جعفر صادق دی آر لے کے کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے کے تنقید کرنے کے واسطے ایک انہیں کا ختم شریف دعا دینا۔ اسی آنے بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، دونوں پاسے بولیا تینوں موج بہار، تو تے آلے نبی دا بھی غلام ہے تے اصحاب نبی دا بھی غلام ہے، تو تے نبی دے ڈر والے دا بھی غلام ہے، تو تے نبی دے گھر والے دا بھی غلام ہے، تو تے اہل بیت پاک دا بھی غلام ہے، صحابہ کرام دا بھی غلام ہے۔ ختم شریف دعا کونڈے دا 22 رجب نو دعا، لیکن جب ختم شریف دعا نا تے کی کرنا وے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ دی روح میں ثواب پہنچانا وے تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی روح میں ثواب پہنچانا وے، تاکہ صحابہ کرام دی بھی نمائندگی ہو جاوے تے اہل بیت پاک دی بھی نمائندگی ہو جاوے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سالے لگتے ہیں، سالے آپ دی ہمشیرہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نکاح میں آئی ہیں، اس لحاظ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سالے لگے اور روحانی طور سے ساری امت مصطفیٰ دے حضرت امیر معاویہ مامو جان لگتے ہیں تے دوتریاں نو نانکے نال بڑا پیار ہوندا ہے، دوتریاں نو نانکے دے نال بڑا پیار ہوندا ہے۔ جڑا بھی کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑھدا ہے روحانی طور سے اپنے نانکیاں دا احترام بھی کرتا ہے۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سسر لگتے ہیں، صحابی رسول بھی نے تے سسر رسول بھی نے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول بھی نے، کاتب وحی بھی نے، تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سالے بھی لگتے ہیں تے روحانی طور سے ساری امت دے مامو جان بھی لگتے ہیں۔ انہاں دی بھی یاد تازہ کیتی جاندی اس پاک مہینے دے وچ، اور اس پاک مہینے دی 6 تاریخ نو حضرت خواجہ خواجگان رہبر کاملان ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دا وصال باکمال ہویا ہے۔ کہڑا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی تعارف ہے آپ کا؟ ویکھو کنا کرم کما چھڈیا بے رنگیاں نو رنگ لا چھڈیا، ویکھو کنا کرم کما چھڈیا بے رنگیاں نو رنگ لا چھڈیا، ساڈا اکو اجمیر دا پیر ویکھو 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڈیا۔ نالے تھلے پردے دے وچ ساڈا اکو اجمیر دا پیر ویکھو 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڈیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی نگاہ دی تاثیر دا اے مقام سی۔ شیخ صاحب ادھر آؤ، اس پاس بیٹھو، اٹھو۔
اتنے تمہیں بہ کے نیندر ہونی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی نگاہ کی تاثیر دا عالم سی، آپ کی آواز مبارک اور آپ کی نگاہ کی تاثیر دا عالم سی کہ اگر ہزاروں کی تعداد میں ہندو سکھ سامنے آ گئے ہیں، آپ نے انج کر کے ویکھیا ہے نا، انہوں دیا زبانوں کے اتنے بھی کلمہ شہادت جاری ہو جائے. اگر آپ نے اذان پڑھی ہے، ولی وہ جڑا اذان پڑھتا ہے، بولو ولی وہ جڑا اذان پڑھتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ من عمل صالحا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ گل کی چنگی ہو سکتی ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، وہ نالوں گل کی چنگی ہو سکتی ہے جڑا اللہ وال بلاوندا ہے. سارے نہیں آخیا سبحان اللہ، سارے آخو مل کے سبحان اللہ. وہ نالوں گل کی چنگی ہو سکتی ہے جڑا دعا الی اللہ، جڑا اللہ وال بلاوندا ہے. نبیاں نے بلایا اللہ وال، رسولاں نے بلایا اللہ وال، صحابہ نے بلایا اللہ وال بھی تے اللہ تعالیٰ دے رسول وال، تابعین نے بلایا اللہ وال تے اللہ تعالیٰ دے رسول وال، بزرگاں نے دین نے اولیاء کاملین نے اللہ وال بلایا تے اللہ تعالیٰ دے رسول وال بلایا. اج کئی ساڈے ہمدرد ہور بھی ہیں جڑے آدھے ساڈے وال آؤ، ساڈے وال آؤ، دوجا کہندا ساڈے وال آؤ، تیجا کہندا ساڈے وال آؤ، ایتھے موڑ لاؤ، تیجا کہندا اوتھے موڑ لاؤ، پنجواں کہندا ایتھے موڑ لاؤ، چنگے رہو گے. ساڈے وال آؤ، ساڈے وال آؤ، ساڈے وال آؤ. ایک بندہ کہندا اس دفعہ تسی ووٹ پاکستان نو دینا وے، ہور کسے نہیں دینا، اس دفعہ تسی ووٹ پاکستان نو دینا ہے. دوجا بندہ کہندا اگے اگے ہندوستان نو ووٹ دینے ہونے اگے تو پاکستان میں دینے ہونے ہیں. لیکن وہ گل وہ سمجھا نہیں سی، انہیں کسی اور انداز میں آخیا، انہیں کسی اور انداز میں سمجھ لیا. اسی اگے ہندوستان ووٹ دینا، اگے تو اسی پاکستان ووٹ دینا نا. لیکن وہ مطلب یہ سی کہ جہاں پاکستان کے حامی نے ووٹ انہوں دو، جہاں پاکستان کے غدار نے، جہاں پاکستان ملک و ملت کے غدار نے، امریکہ کے پٹھو نے، جہے اگے ازمائے ہوئے ہیں. یہ جال ہی نواں شکاری پرانے نے، جال ہی نواں شکاری جہاں نا پرانے ہی نے تے اگے ازمائے ہوئے ہیں. مطلب وہ آیا سی لیکن وہ گل سمجھا نا. میں پھر کیا گل ہے اصل جڑی چیز ہے نا وہ یہ کہ ووٹ دو ضرور کنوں جڑا حضرت امام حسین دے نقشے قدم تے چلتا، جنہوں نے امام حسین نال پیار آکھو سبحان اللہ. چپ کر. وہ وجہ یزید نے حضرت امام حسین دے کولوں ووٹ ہی منگیا سی. کی منگیا سی بولو؟ ووٹ ہی منگیا سی. یزید نے کیا سی ووٹ دے دے، میری حکومت میری سلطنت تسلیم کر لے. آپ نے فرمایا تو شرابی ہے، تو زانی ہے، تو جوے باز ہے، تو حرام نو حلال کرنا ہے تے حلال نو حرام کرنا ہے، شریعت دیاں حداں نو توڑنا ہے. تیری شکل، تیری صورت، تیری عقل، تیری سیرت، تیرا کردار، تیرا اخلاق شریعت مصطفیٰ کے مطابق نہیں. لہذا میرے ووٹ کا حقدار وہ ہے جڑا میرے نانے کے نقشے قدم پہ چلتا ہو، جڑا میرے نانے کے نقشے قدم پہ چلتا ہوئے میرے ووٹ کا حقدار وہ ہے. میرے باپ حضرت مولا علی شیر خدا نے ابو بکر صدیق کو ووٹ دیتا. کیوں؟ ابو بکر صدیق میرے نانے سے پیروکار سن. میرے نانے نے، میرے باپ نے عمر فاروق کو ووٹ دیتا. کیوں؟ عمر فاروق اعظم میرے نانے کے نقشے قدم پہ چلتے سن. میرے باپ مولا علی شیر خدا نے حضرت عثمان غنی کو ووٹ دیتا. کیوں؟ اس واسطے حضرت عثمان غنی میرے نانے کے نقشے قدم پہ چلتے سن. کہ تو ہی چل کے بکھا
تو میرا ووٹ تیرے واسطے حاضر ہے. تے جے تو شرابی ہوے، کبابی ہوے، زانی ہوے، جمعے باز ہوے تے میرا ووٹ تیرے واسطے نہیں. اس واسطے اج سانوں بھی اس طاقت نو استعمال کر لگے ذرا سوچنا سمجھنا چاہیے اسی کرنے کی یہاں پہ اے دلچسپی تو علاوہ اور کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف دلچسپی ہے. میں کہنا جن تسی نعرے مار دیو نا یہاں لوگوں کے واسطے، جنی تو دوڑ، جنی پج دوڑ، جن اشتہار لائے نے، جن اناؤنسمنٹ کی ہے، جو کچھ بھی کیتا ہے، میں کہ ادو ادھا کام کرو نا تسی اللہ تعالیٰ کے رسول کے واسطے، تسی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ. تھوڑیاں دعاواں خدا اپنی بارگاہ قبول منظور فرمائے. ادو ادھا کام تسی اللہ تعالیٰ کے رسول کے واسطے کرو. دیکھو تسی خدا کے کنے قریب ہوں گے، لیکن خدا واسطے تسی کام کرنا کیوں نہیں؟ تسی کام کرنا انہوں نے واسطے جہے اج تے نے کل کسی ہوتے ہیں، جہے اج تے پیار فرنے نے پے، جہے اج تے آ کے بوہے پہ کھلونے نے، تے ترنے منت واسطے کرتے رہے پے، تے کل یہاں لوگوں نے امریکہ کا بن جانا. اج تے نے کل کسی ہوتے ہیں، لیکن یہ گل یاد رکھو، اللہ کے رسول کے حکم کے اتنے عمل کر کے اگر ووٹ دو گے تو پھر کی نتیجہ نکلے گا. اگر اللہ رسول کے حکم کے اتنے عمل نہ کر کے ووٹ دو گے تو پھر کی نتیجہ نکلے گا. اگر اللہ رسول کی نہ فرمانی کر کے ووٹ دو گے تو یزید خوش ہوے گا. اللہ رسول کے حکم کے اتنے عمل کر کے ووٹ دو گے تو کربلا کا شہید خوش ہوے گا. اسی یزید کو خوش نہیں کرنا، بولو اسی یزید کو خوش اسی کرنا نہیں، کربلا دے شہید کو خوش کرنا. آخو سبحان اللہ. لبو یہاں بچوں کون ہے؟ لبو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں عطا فرمائی. دین نو مد نظر رکھو، مسلک نو مد نظر رکھو، نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے عاشقاں نو مد نظر رکھو. غور کرو، نبیاں نے بلایا اللہ وال، رسولہ نے بلایا اللہ وال، اور انہاں دے صحابیاں نے اور انہاں دے امتیاں نے بلایا اللہ وال تے اللہ تعالیٰ دے رسول وال. قرآن پاک میں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. وہ دے نالوں گل کی چنگی ہو سکتی ہے جڑا اللہ وال بلاوندا ہے، جڑا اللہ وال بلاوندا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بلایا کدے وال بلایا؟ اللہ وال بلایا تے اللہ تعالیٰ دے رسول وال بلایا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کی سرزمین جو تے جلوہ فروز ہوئے. وہ وقت دے بادشاہ نے آخیا نکل جا کتوں آ گیا میں. آپ نے فرمایا مینوں کرنا پیا کوئی بدل جا، تیری تقدیر بدلنی چاہیے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وقت دے حکمران دیا اکھاں وچ اکھاں پا کے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اعلان کیتا. اکھاں وچ اکھاں پا کے اللہ رسول کا نعرہ ماریا. جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی دے چند روزہ زندگی دے اندر کی کام کر کے دکھایا. ایک نہیں، دو نہیں، تر نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 50 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، بلکہ آپ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے نتیجہ دیوانہ بنا دیتا ہے. اے ساڈے بزرگ نے، اے ساڈے اولیاء نے، اے ساڈے بزرگ نے جڑے لکھاں دی تعداد ہندوؤں میں جان، لکھاں ہندوؤں میں جان، لکھاں سکھاں میں جان، لکھاں غیر مسلمانوں میں جان، انہوں نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیں گے. یہ ساڈے بزرگ نے. دیکھو کنا کر چھڈیا بے رنگیا نو رنگ لا چھڈیا، بے رنگیا نو رنگ لا چھڈیا. ساڈا ایک اج میرے دا پیر ویکھو 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڈیا، 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڈیا.
حضرت خواجہ معین الدین چشتی دی یاد بھی اس پاک مہینے میں کی جاتی. حضرت امیر معاویہ دی بھی یاد اس پاک مہینے میں کی جاتی. حضرت امام جعفر صادق دی بھی یاد اسے پاک مہینے میں کی جاتی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی یاد اس پاک مہینے میں کی جاتی. واقعہ سفین ہویا اس پاک مہینے دے وچ. میں اپنے بیان دے شروع وچ اس پاک مہینے دے فضائل قرآن و حدیث دی روشنی وچ بیان کیتے نے. اس پاک مہینے چ نفل پڑھیے تو کنا ثواب ملتا ہے, اس پاک مہینے وچ نفلی روزے رکھیے تو کنا ثواب ملتا ہے. تقریر دے بیان دے شروع وچ میں عرض کیتا ہے, جنہ آ کے سن لیا تے جنہ نہیں سنیا وہ انہاں کولوں پوچھن دی کوشش کریا جی. اس کے علاوہ اس پاک مہینے دے وچ نفلی عبادت دی کثرت کرنا تے صدقے دی کثرت کرنا بہت بڑا اجر تے بہت بڑا ثواب ہے. اور پورے سال دے وچوں 4 مہینے حرمت والے نے. اسلامی سال دے 12 مہینوں دے وچوں 4 مہینے جڑے نے وہ حرمت والے نے. اور یہ پاک مہینہ ماہ رجب شریف جڑا ہے وہ حرمت والے مہینوں دے وچوں ایک مہینہ ہے. حرمت والا مہینہ مطلب کہ جدا بہت احترام کیتا جاتا ہے. رجب جڑا یہ ترتیب تو بنیا ہے, تو ترتیب کا معنی ہے تعظیم, ادب, احترام. عرب کے لوگ سن وہ اس پاک مہینے میں اپنے ہتھیار لا کے رکھ دیں سن. اس پاک مہینے کا ادب و احترام کرنے واسطے ہتھیار لا کے رکھ دیتے سن, جنگ میں ترک کر دیں سن اس پاک مہینے کا ادب و احترام کرنے واسطے. اور پھر اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اس پاک مہینے دی 27ویں رات نو میرے تے تیرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو او معجزہ معراج عطا فرمایا, جڑا معجزہ سارے معجزات دا مرکزی معجزہ ہے. اور اس معجزے وچ بڑیاں بڑیاں حکمتاں تے بڑے بڑے راز تے بڑے بڑے اسرار جڑے نے وہ مخفی نے. اور اے معجزہ حقیقت وچ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے واسطے حضور نو عطا فرمایا. میرے محبوبہ آذرا کالی رات دے نیرے دے وچ کالی رات دے نیرے وچ کالی کمبلی اوڑھ کے کالی کمبلی دے وچ اپنی امت دے کالے گناہ لے کے آ جا, میں تیری امت دے گناہ معاف فرما دوں. رات بھی کالی, قرآن پاک دے الفاظ بھی کالے, حضور دیاں زلفاں بھی کالیاں, حضور دی کملی بھی کالی, تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے گناہ بھی کالے. تے کالی رات وچ گئے تے کالی کملی وچ امت دے کالے گناہ پا کے لے جا کے اللہ دی بارگاہ چرد کیتی, یا پروردگار عالم میں تیری بارگاہ چ عاجزی انکساری دا توبہ پیش کردیا ہویا عرض کرنا, یا اللہ میری امت دے گناہ کالے نے انہوں معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والا سوف یؤتیک ربک فترضی, جڑا تیرے نقشے قدم تے چلتا ہوئے گا, جڑا تیرے نقشے قدم تے چلتا ہوئے گا, تیری پیروی کرتا ہوئے گا, میرے محبوبہ میں تیری محبت کی برکت نال انہاں دے گناہ معاف فرما دوں. ہم تو غفلت میں رہے اور رات بھر سوتے رہے, ہم تو غفلت میں رہے اور رات بھر سوتے رہے, ہم تو غفلت میں رہے اور رات بھر سوتے رہے, بخشش امت کی خاطر مصطفیٰ روتے رہے, بخشش امت کی خاطر مصطفیٰ روتے رہے. آخر دوتے ایک اور گل عرض کرنا چاہنا وا, وہ بھی اس مہینے درال متعلق ہے. وہ
کہ اس پاک مہینے کی 29 تاریخ نو اور 30 تاریخ نو حضور قبلہ عالم حضور قبلہ شیخ الحدیث والتفسیر والفقہ حضرت مولانا پیر محمد سردار احمد صاحب قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دا مزار پر انوار فیصلہ آباد دے چنگ بازار دے وچ مزار شریف دے اوتے انوار و تجلیات دیاں بارشاں ہو رہی نے اس مرد کلندر دے قدماں دے وچ مخلوق خدا دیاں رونقاں لگیاں ہوئی نے جس طرح حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ دے قدماں دے وچ مخلوق خدا دیاں رونقاں لگیاں کبھی جانا نصیب ہوئے تو جا کے دیکھو جنہ نے جزاک اللہ جنہ نے سرزمین انڈیا دے شہر بریلوی شریف تو فیض لیا کے فیصلہ آباد کے اندر پورے ملک پاکستان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا فیض تقسیم کیتا اور پورے ملک پاکستان کے اندر اگر اذان دنال الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیا جا رہا ہے یا نماز دنال درود و سلام پڑھیا جا رہا ہے یا تھان تے ملادیاں محفل ہو رہی نے نبی پاک نے الصلاۃ والسلام دی عظمت و شان دے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیا صفتوں کا بول بالا کیتا جا رہا ہے یہ سارا فیض کی دعوے جو پایا عشق ہم نے مصطفیٰ کا یہ سارا فیض ہے احمد رضا کا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ دے قدموں کے وچوں فیض حاصل کیتا مولانا پیر سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ آئے فیصلہ آباد اور فیصلہ آباد فیض حاصل کر کے گجرانوالہ کی سرزمین کے اوپر فیض آیا تو مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب کی صورت میں آ گیا ورنہ گجرانوالہ بڑا نیر پیا ہوا سی بڑے طوفان آئے ہوئے سن گستاخیاں دے بے ادبیاں دے لیکن ان مردانے خدا نے اس دھرتی دے اوتے پیر رکھیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے عشق دا بول بالا فرما دتا اور گجرانوالہ دی سرزمین دے اوتے آج تو تقریباً 64 سال پہلے گجرانوالہ دی سرزمین دے اوتے آج تو تقریباً 64 سال پہلے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا جلوس کڈیا سب تو پہلے ساڈے شیخ طریقت مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب قادری رضوی مدہ ضلع ہلالی نے اور پھر انہاں دے مدرسے پڑھنے والے سراج العلوم دے وچ حضور قبلہ حاجی صاحب دے مدرسے وچ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فضلاء بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے فقہاء علم دین حاصل کرتے رہے اور انہاں دے وچ آپ کے شاگرد اور حضرت مولانا پیر محمد سردار صاحب رحمت اللہ علیہ دے لخت جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا صاحبزادہ حاجی فضل کریم رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے قبلہ حاجی صاحب دے قدمہ دے وچوں فیض حاصل کیتا ہے حالانکہ دادا مرشد حالانکہ پیر مرشد دے صاحبزادے سن ساڈے دادا مرشد دے صاحبزادے قبلہ حاجی صاحب دے پیر مرشد دے صاحبزادے جنہاں دا پچھلے دنوں سے وصال ہو گیا ہے سنی اتحاد کونسل دے چیئرمین جمعیت علماء پاکستان دے صدر حضرت صاحبزادہ پیر حاجی محمد فضل کریم رحمت اللہ تعالی علیہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی انہاں دے درجات بلند فرمائے اور انہاں دا وصال ہونا اہل سنت و جماعت دے واسطے بہت نقصان دا باعث بنیا اور اللہ تبارک و تعالی انہاں دا سانو نعم البدل عطا فرمائے اور یہ جی بزرگ اور اس طرح دے مجاہد اور اس طرح دے بے باک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سپاہی اللہ تبارک و تعالی مسلک اہل سنت و جماعت نو عطا فرمائے اور دعا کرو رب العالمین دی ذات بابرکات ساڈے پیر و مرشد دا سایہ ساڈے سراں دے اوتے قائم دائم فرمائے
یہ مہینہ پا کے ماہ رجب شریف دا اور چڑھن والا ہے جدی اج شاید یکم ہو جائے، اج شاید چاند چڑھ جائے، کیونکہ ماہ جمادی الثانی دی اج 29 تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات توفیق دے ماہ رجب شریف دا استقبال کرو، اس کے بعد پھر ماہ شبان المعظم دا، اس کے بعد پھر ماہ رمضان المبارک دا۔ اللہ ہمیں دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔